محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ پہلے وہی غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے گھبرائے ہوئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہمت بندھائی اور پھر آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور کہا کہ اے چچا کے بیٹے، اپنے اس بھتیجے کی بات سنیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ ورقہ ابن نوفل سے بیان کیا۔ تو اس پر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ واللہ انک لنبی ھذہ الامہ وان ھذا الناموس والذی جاء الی موسیٰ، کہ اللہ کی قسم آپ اس امت کے نبی ہو، اور کہا کہ یہ ناموس جو تمہارے پاس آئے، مراد حضرت جبرائیل، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل نے یہ کہا کہ تمہاری قوم تم کو جھٹلائے گی، تمہاری تکذیب کرے گی۔ اور پھر مزید فرمایا کہ یا لیتنی کنت جزعا حینما یخرجک قومک کہ کاش میں اس وقت نوجوان رہتا جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے وطن سے نکال باہر کرے گی۔ جب ورقہ ابن نوفل نے یہ کہا کہ تمہاری قوم تمہیں وطن سے باہر کر دے گی، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور حیرت سے کہا اہم مخرجیہ، کیا وہ مجھے نکال باہر کرے گی؟ کیا وہ مجھے نکال دیں گے وطن سے، شہر سے؟ تعجب اس پر تھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قوم کے لوگ، وطن کے لوگ جو مجھے صادق اور آمین کے نام سے جانتے ہیں اور میرا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، کیا یہ قوم بھی مجھے باہر نکال کر دے گی، وطن سے باہر کر دے گی؟ تعجب اس پر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس پر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی اپنے امت کے پاس اللہ کا پیغام لایا، قوم نے اس کے ساتھ یہی رویہ اور یہی معاملہ کیا کہ اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی اور اس کو وطن سے بے وطن کیا۔ تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام باتیں رکھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ تو یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ گھر میں رہا کرتے تھے، انہوں نے ایمان لایا۔ ایسے ہی ایمان لانے والوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے اس وقت منہ بولے بیٹے کہلائے جاتے تھے، جس سے آپ کو آئندہ منع کیا گیا، بیٹا کہنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور ممانعات سے پہلے آپ کو آپ کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، انہوں نے آپ پر ایمان لایا۔ تو ان لوگوں نے جو گھر کے افراد تھے آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح عورتوں میں گویا حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے۔ اس کے بعد جو باہر کے افراد میں جن لوگوں نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اور جزیرۃ العرب میں ایک جانی مانی شخصیت تھی۔ آپ علم النسب کے آپ ماہر تھے اور آپ ایک کامیاب تاجر بھی سمجھے جاتے تھے۔ الغرض مکہ میں آپ کا احترام تھا، مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے دین کی بات رکھی، فوراً ایمان لا لیے اور پھر پوچھا کہ میرا کیا کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ جو میرا کام وہی تمہارا کام، یعنی اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً محنت شروع کر دی اور کچھ ہی دن کے بعد اب چند افراد کو اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن گئے۔ چنانچہ آتا ہے کہ ان کی محنت سے یا ان کی دعوت کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور ایسا ہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ تمام حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے محنت پر اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح یہ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام جاری ہوا۔ ابتدا میں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشن یعنی اپنی دعوت کو چھپائے رکھا اور مخفی طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ جو سلیم الفطرت اور جو راست درست دماغ رکھنے والے لوگ تھے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک دین کی دعوت کو پہنچایا اور چپکے چپکے دین کی دعوت دی۔ اس عرصے میں بہت سارے حضرات جو سلیم الفطرت تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا ہوئی اور چیدہ چیدہ لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا 3-4 سال کے بعد کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جس دعوت کا حکم ملا ہے آپ اس کو برملا کہیں اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، جس کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے تذکرہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔